عطا محمد تبسم اپنے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو جناب، آج ہمارے 17ویں چیف آف اسٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر نے اپنی کمانڈ سنبھال لی ہے۔ یہ تقریب جو ہے کمانڈ سنبھالنے کی وہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں راولپنڈی میں ہوئی، جس میں ان کے کندھوں پر 4 اسٹار جنرل کے شولڈر رینکس لگائے گئے اور کالر میڈل لگایا گیا، اور ان کے ہاتھ میں ملاکہ اسٹک تھما دی گئی۔ یہ ملاکہ اسٹک جادوائی چھڑی بھی کہہ لیں، الادین کا چراغ بھی کہہ لیں، کہ اس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے۔ اور اصل کمانڈ جو ہے وہ کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کمانڈ کی نشانی یہی ملاکہ اسٹک کہلاتی ہے۔ یہ آرمی کمانڈ کی یہ چھڑی جو ہے انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے۔ اور ملاکہ اسٹک ہے کیا؟ ملاکہ اسٹک کو کمانڈ اسٹک بھی کہا جاتا ہے۔ کمانڈ کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے۔ اصل اہمیت آرمی کمانڈ کی اسٹک کی نہیں ہے، بلکہ عہدے اور اس سے منسلک ذمہ داریوں کی ہے۔ جو پرانا افسر نئے والے افسر کو یہ چھڑی سونپ کر خود نئی چھڑی تھامے نئے عہدے پر ترقی کر جاتا ہے۔ یہ اسٹک کیسے تیار کی جاتی ہے؟ سنگاپور کا ایک جزیرہ ہے ملاکا، اور وہاں کی ایک خاص کین جو ہے اس سے یہ اسٹک تیار کی جاتی ہے۔ ملاکا رتن کی ایک قسم ہے جو انڈونیشیا میں سماٹرا کے ساحل پر پائی جاتی ہے۔ رتن کے درخت میں لمبے پتلے تنے ہوتے ہیں جو واکنگ اسٹک بنانے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اس چھڑی کی بناوٹ پر غور کریں تو اس میں 2-2 انچ کے فاصلے پر گانٹھ ہوتی ہے جو دیکھنے میں بانس کی لکڑی کی طرح دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پتلی ہوتی ہے۔ یہ وزن میں بہت ہلکی لیکن مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں کوئی 2 نمونے ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی افواج کے سربراہان اسے کمانڈ اسٹک کے طور پر زیر بازو اور کبھی ہاتھ میں اپنی میعاد کے دوران رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اسٹک نہیں ہوتی، اس کی قیمت 10,000 روپے سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، اور فوج میں اس کو کمانڈ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نئے آرمی چیف کو ملاکہ چھڑی دینے کی روایت برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے۔ ملاکہ کی چھڑی سری لنکا، ہندوستان، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی وردیوں کا حصہ ہے۔ اس جادو کی چھڑی نے پاکستان کی سیاست میں بہت سارے گل کھلائے۔ جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں یہ چھڑی جنرل ضیاء الدین بٹ کو دینے سے انکار کیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 9 سال مارشل لا لگانے کے بعد انہوں نے یہ چھڑی جنرل کیانی کے حوالے کی۔ جنرل کیانی نے 6 سال بعد یہ چھڑی جنرل راحیل شریف کو سونپی۔ پھر اپنے عہدے پر 3 سال مکمل ہونے کے بعد یہ چھڑی جنرل راحیل شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے کر دی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے 6 سال بعد بڑی مشکل سے یہ چھڑی اب جنرل سید عاصم منیر کے قبضے میں دے دی ہے۔ یہ چھڑی ایک علامتی اقتدار کی علامت ہے۔ اگر ملاکہ اسٹک ٹوٹ جائے تو یہ نہیں ہوگا کہ فوج کی کمانڈ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی یا الادین کا جن غائب ہو جائے گا۔ چھڑی ٹوٹ جانے کی صورت میں، جو ابھی تک کبھی نہیں ہوا، فوجی سربراہ کے اختیارات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔
छड़ी एक अलामत के तौर से आर्मी चीफ की शख्सियत और ताकत में इजाफा करती है, लेकिन असल अहमियत आर्मी चीफ के कंधों पर जिम्मेदारी और इख्तियारात की है। अब जबकि कौम ने और फौज ने और तमाम सियासत के बड़े जिम्मेदारों ने ये छड़ी जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले कर दी है, तो जनरल साहब से तवक्का तो यही है कि वो इस छड़ी के असल जादुई कमालात दिखाने से गुरेज करेंगे और एक जनरल को जिस तरीके से अपनी फ़ौज की कमांड करनी चाहिए वो कमांड करेंगे। और मेरा मशवरा तो यही है, मानना ना मानना तो जनरल साहब की मर्ज़ी है कि वो कोई सियासी बयानात ना दें, बल्कि ISPR उनके बयानात को और उनकी सरगर्मियों को अगर पब्लिक में ना लाए, टेलीविज़न पर ना आए तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे मुल्क में कहानियाँ बनाने की रिवायत है और कहानियाँ बनती जाती हैं। अगर ये काम रुक जाए